آج جتنی بھی میڈیکل سائنس کی ریسرچ ہے، معاشرتی علوم کے اندر، نفسیات کے اندر یا اور بھی جہاں بھی، وہ جب کسی فائنل رزلٹ پر پہنچتے ہیں تو وہ رزلٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہوتی ہے۔ ایک جملہ ہم عام طور سے علماء سے سنتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ ہمارے لیے کامل اور مکمل زندگی ہے، ہمارے لیے آئیڈیل زندگی ہے، رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ قرآن مجید میں بھی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ہے تمہارے لیے کہ تم اس کے پیچھے چلنے والے بنو۔ تو یہ مفہوم ہم آئے دن سنتے ہیں، لیکن اس میں دو طرح کے رنگ ہیں۔ ایک تو وہ رنگ ہے جو ہم روز سنتے ہیں اور ہمیشہ سنتے ہیں اور بالکل صحیح ہے، کیا کہ عبادات کے اندر، معاملات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، جنت کا راستہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے، وہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جس طریقے سے کیا، اللہ کی قسم اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا طریقہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ خالی عبادات اور معاملات نہیں، آپ کی عادات، آپ کا سونا اٹھنا، چلنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ، بات چیت، معاملات کو ہینڈل کرنا، سچویشن کو کنٹرول کرنا۔ کرائسس مینجمنٹ کسی سے سیکھنی ہے تو حضور سے سیکھے۔ ہم رکھ لیا ہم نے سلیپ مینجمنٹ، اردو میں کہہ لیجیے پرسکون رات۔ اب یہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی چند باتیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، 10-12 باتیں۔ ان 10-12 باتوں کی ڈیفینیشن میں ان کے اندر کیا کچھ خزانے چھپے ہوئے ہیں، کافروں نے لاکھوں نے کروڑوں نے اربوں روپے اس پہ لگا دیے، اور وہ ریسرچ کر کر کے کہاں پہنچ رہے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہیں۔ یہ ریسرچ مسلمان نوجوانوں کو کرنی چاہیے تھی، یہ مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے تھی جو آج کافر کر رہا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان نوجوان اگر علماء سے محبت رکھے، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں، آج کا نوجوان اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے عادات کو پکڑے رکھے اور اس پر ریسرچ کرے اور امت کے سامنے اور دنیا کے سامنے لے کر آئے کہ آج جتنی بھی میڈیکل سائنس کی ریسرچ ہے، معاشرتی علوم کے اندر، نفسیات کے اندر یا اور بھی جہاں بھی، وہ جب کسی فائنل رزلٹ پر پہنچتے ہیں تو وہ رزلٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہوتی ہے، یا آپ کا کوئی قول ہوتا ہے یا آپ کا کوئی عمل ہوتا ہے۔ یہ بڑی مزیدار بات ہے، لیکن ہمارا نوجوان کہاں لگا ہوا؟ ایک بات آج تو میں بیان کر رہا ہوں، میں نے دیکھی تو یہ 10-12 سال پہلے تھی، شرم آتی تھی بات کرتے ہوئے کہ یار اس کو میں کیا بات کروں، کیسے بات کروں، حیا آتی تھی۔ لیکن آج بہرحال بیان کر رہا ہوں کہ اب بہت زیادہ کام خراب ہو گیا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک مارکیٹ سے گزر رہا تھا، ایک نوجوان ٹی شرٹ پہنا ہوا تھا اور بڑے سٹائل میں جا رہا تھا، یہاں لکھا تھا FBI سینے کے اوپر۔ اب FBI کا نام پڑھ کے تو بندہ چونکتا ہی ہے کہ بھئی کیا ہوا؟ تو پھر میں نے اسے جب غور سے دیکھا تو نیچے تفصیل بھی لکھی ہوئی تھی۔ اب آپ کے ذہن سے FBI میں کیا ہے جی بتائیں؟ وہاں بڑا ہی بیہودہ جملہ لکھا ہوا تھا، فیمیل باڈی انسٹرکٹر۔ اب نوجوان اگر شیطانی شہوانی خیالات کو چھوڑ کر ذرا اس طرف آئے نا، پھر دیکھیں کہ کیا تبدیلی ہماری زندگی میں آتی ہے۔ ہم خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رشتہ جوڑنے والے بنیں گے اور دنیا بھی آئے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں موٹیویشنل اسپیکرز بہت کچھ بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے اچھی ہے اور آسان گزرے، اس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی۔ میڈیکل سائنس کی بہت ساری ریسرچ اور دوسرے دنیا کے معاملات میں بہت ساری ریسرچ، یہ لوگ کہاں پہنچتے ہیں؟ آپ ان کے پوائنٹس کو پکڑ لیجئے اور اس کے بعد ان کو جمع کر کے قرآن اور حدیث میں ان کی اصل تلاش کیجئے، آپ کو مل جائیں گی۔ اب میں اپنی بات کی سپورٹ میں نا آپ کو ایک یہودی کی بات بتاتا ہوں۔
ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اکیگئی، کتاب کا نام بک ہے اکیگئی اس کا نام ہے، مصنف کا نام ہے ہیکٹر گریشیا، یہودی ہے۔ اس نے کتاب لکھی ہے کہ ساؤتھ جاپان کا ایک جزیرہ ہے اوکیناوا، وہاں کے لوگوں کی صحت اچھی، اور وہاں جو ایوریج ایج ہے نا وہ 100 پلس ہے، 100 سال سے زیادہ۔ ہمارے یہاں تو 60 سال بعد بس واپسی، تو وہاں 100 سال سے اوپر ہے۔ اس نے ریسرچ بھی کی اور اس کے بعد اس میں کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ تو اس نے ایک بات لکھی ہے، کس نے لکھی ہے؟ یہودی نے، اس کتاب کا نام بھی بتا دیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اچھی صحت کے لیے آپ کو ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنا چاہیے، فاسٹنگ، ہفتے میں 2 دن وہ کہتا ہے روزہ رکھنا چاہیے، جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ پوری کتاب نے اس نے یہ نہیں کہنا کہ کلمہ پڑھ لو، نہ اسے خود توفیق، لیکن اگر آپ اس کی اس ریسرچ پہ جائیں تو 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے ہر پیر و جمعرات کا روزہ۔ اور ساتھ اس نے ایک اور بات بھی کی ہے، اس نے کہا ایک تو روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے نا کہ آپ 14-15 گھنٹے 18 گھنٹے کچھ نہ کھائیں تاکہ صحت مند رہیں، ہفتے میں 2 دن ایسے ہونے چاہیے اچھی صحت کے لیے۔ ساتھ یہ کہتا ہے کہ ٹیکنالوجیکل فاسٹنگ بھی ہونی چاہیے، ٹیکنالوجی سے بھی 2 دن کا روزہ ہونا چاہیے۔ کہتا ہے ہفتے میں 2 دن ایسے ہوں آپ نہ موبائل کو ہاتھ لگائیں، نہ انٹرنیٹ کو ہاتھ لگائیں، نہ فیس بک کو، نہ سوشل میڈیا کو، ہفتے میں 2 دن آپ اس سے بھی دور رہیں اچھی صحت کے لیے۔ اسی طرح ایک نہیں کئی ڈاکٹرز کی ریسرچ موجود ہے، آن دی ریکارڈ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سال میں اگر 20-25 دن اگر آپ فاسٹنگ کر لیں گے آپ کینسر سے بچ جائیں گے، کینسر کے خطرات کم ہو جائیں گے۔ اب یہ ریسرچ کہاں پہنچ گئی ہے؟ رمضان کے مہینے کے روزے میں۔ اسی طرح جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے خوش کیسے رہنا ہے، تو اکثر بتاتے ہیں معاف کرنا سیکھو، تو معاف کرنا کہاں سے نکلے گا؟ سنت سے۔ تو جتنی بھی آپ کو ان کی چیزیں نظر آئیں گی نا، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ ان کی پوائنٹس کو پکڑ لیجئے اور ان کی پوائنٹس کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث میں، صحابہ کی زندگی میں، خلفائے راشدین کی زندگی میں اس کی تفصیلات نکالیے، آپ کو مل جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں، صرف معلم صحابہ نہیں اور صرف معلم مسلمان نہیں، معلم انسانیت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے علوم کو صحابہ میں تقسیم کیا۔ قرآن کس نے دیا؟ نبی علیہ السلام سے ہی تو ہمیں ملا۔ آپ نے بتایا یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ یہ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ حضور نے بتایا۔ تو تمام علوم نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیے۔ صحابہ ایمان لانے سے پہلے، نبی علیہ السلام کے مدرسے میں داخلے سے پہلے کیا تھے؟ آپس کے اندر ایک جنگجو۔ اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ دور جاہلیت۔ جاہلیت کا دور تھا۔ اس زمانے میں قیصر اور کسریٰ 2 سویلائز گورنمنٹ تھی دنیا میں، لیکن ان کے اوپر کوئی بھی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ جاہلیت ہے یہاں پہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہاں علم دیا جو اقراء سے شروع ہوا، اور پھر اس علم سے صحابہ نے سیکھا، اور پھر صحابہ سے ساری دنیا نے سیکھا۔ آج بھی جو صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا، قیامت تک جو صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ حکومتی زندگی سیکھنی ہے، خلفاء کرام کی زندگی سے سیکھیے۔ رعایا کیسی ہو، صحابہ سے سیکھیے کہ خلفاء کی موجودگی میں وہ رعایا کیسے تھی۔ عام مسلمین کے حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں، خلفاء راشدین سے سیکھیے۔ جزیہ دے کر غیر مسلموں کے حقوق کیسے ہے، یہ آپ کو مسلمانوں سے ملے گا۔ مواصلات کا نظام، امن و امان کا نظام، عدل و انصاف کا نظام، عورتوں کے حقوق اور جنگی مہارت اور ہنرمند صحت مند معاشرہ، یہ ساری چیزیں، اس کی ساری بنیادی چیزیں آپ کو دور صحابہ میں مل جائیں گی۔ ہم چھوڑ بیٹھے یہ ہماری بد نصیبی ہے، ہم چھوڑ بیٹھے یہ ہماری بد نصیبی ہے، ورنہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ تو آج کا نوجوان اگر اس بات کو بنیاد بنا کر، اپنا سبجیکٹ بنا کر ریسرچ کریں کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے کیا ہے، اس کام کو اس سے بہتر کرنے کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو بنائیں، انڈر لائن آئیڈیا، سینٹرل آئیڈیا یہ لیں، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کی زندگی پہ غور کریں اور امت کو بتائیں، دنیا کو بتائیں کہ حضور کیا تھے۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔